بسم الله الرحمن الرحيم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سبحان اللہ ماشاءاللہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سبحان اللہ سلام اللہ نے کہا کہ کہو تو میں یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں میرے حبیب سونے کا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے تو کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اللہ میاں مجھے سونے کی ضرورت نہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ روزی دیں رج کر کھاؤں تیرا شکر ادا کروں ایک دن فاقہ ہو تو میں صبر کروں دونوں صورتوں میں اے اللہ آپ کی رحمت نازل ہوگی تو کیا کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر سبحان اللہ بے شک نہ کہیں یہ سبحان اللہ کا موقع ہوتا ہے ایک ہمارے وہ رانا عبدالروف صاحب ہوتے ہیں ڈوڈیا کے ایک ان کی اس دوران ایک بات سنا تو وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب نے تقریر کی خواتین میں تو جب تقریر کی تو سب چپ میں تو اس کا عادی نہیں الحمدللہ لیکن ہمارے مقررین کیا اور ثنا خان کیا سبھی کو بیماری ہے جب تک سبحان اللہ نہ کہو تو وہ سمجھتے ہیں بندے سن پوچھے کوئی نہیں تو میرے بھائی ہو تو کیا عرض کر رہا ہوں تو عورتیں چپ چاپ ان کو غصہ ہے کہنے کم بخت کیسی ہے میں تقریر کر رہا ہوں نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ نہ کچھ تو جب تقریر کرنے لگے عورتوں نے ہر موقع پہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو غصہ آ گیا کم بخت سبحان اللہ ہی رہ گئے الحمدللہ تو کبھی کہہ دیا کرو کبھی اللہ اکبر تو کہہ دیا کرو یہ ان کو سمجھایا تو مولوی صاحب نے تقریر کرتے کہا یاد رکھو جو عورت اپنے شوہر کو تنگ کرے گی اس کو تکلیف دے گی اور اس کی بے عزتی کرے گی یاد رکھو وہ سیدھی جہنم میں جائے گی عورتوں نے کہا الحمدللہ 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 عورتوں نے کہا میں آپ کو سوچنا کہ آپ کہیں لگائیے نہ بن جانا تم بھی سوچ سمجھ کے باتیں کیا کرو تاکہ میں یہ نہ سمجھوں کہ لگائیوں سے خطاب کر رہا ہوں میرے بھائیوں یہ ہونے کا کیا بات الحمدللہ انہوں نے کہا اور جو اپنے شوہر کی تابع داری کرے گی اور شوہر کو جو تابع داری کرے گی اس کی بات مانے گی اس کی خدمت کرے گی وہ سیدھی جنت میں جائے گی سب نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ بھی سوچ سمجھ کے کوئی بات کر رہے ہو کہ ایسی نہیں توجہ کر کے بیٹھے انشاءاللہ اے اللہ ہم خطا کار ہیں گناہ گار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما آپ کے حبیب کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما توجہ کریں آپ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے
سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں۔ اب حضرت ابو سفیان کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کچھ بیمار ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے کہ جن کو حضرت ابو سفیان کا نام سن کے بیچاروں کو کچھ زیادہ ہی مروڑ اٹھتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا نام سنیں گے تو ایسے دیکھیں گے پتہ نہیں کیا، او صحابی رسول ہے، کاتبین وحی میں ہے، اللہ کے بندو کیسی بات۔ آپ سب صحابہ کی طرف سے اپنا دل صاف رکھو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا آخری وقت میں؟ تو صحابہ آپس میں دوست تھے، یار تھے اور رفقا تھے، تو کبھی کبھی کوئی کسی کو شکایت پہنچتی، نبی کریم علیہ السلام کو جا کر کہتے حضور وہ فلاں نے ایسا کیا یا وہ فلاں نے ایسا کہا۔ تو میرے بھائیوں میں آپ کو حضور کی فرمان کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ حضور صحابہ کرام کا مقام آپ کی نظروں میں کیا تھا۔ تو جب شکایات کی تو آپ نے کیا کہا؟ سنو، آج کے بعد کوئی شخص کسی بھی اپنے ساتھی کی شکایت مجھ سے آ کر نہ کرے، میں اس دنیا سے اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ میرا دل اپنے سارے یاروں کی طرف سے پاک و صاف ہو۔ تم بھی اپنے دلوں کو پاک و صاف کر دو نبی کریم علیہ۔ وہ ہم کیا چیز ہیں اللہ کے بندے؟ یہ تنقید سے بالا تر ہے یہ لوگ، ان کو اللہ نے سند دی، ان کو جنت کی، اللہ نے بشارتیں دی جنت کی۔ تو کیا آپ سے جب فتح مکہ ہوا تو 12,000 قدوسیوں کا لشکر یہاں مکہ المکرمہ میں آیا، تو سب کے چھکے چھوٹے ہوئے تھے، بڑے بڑے مخالف، بڑے بڑے آپ کے دشمن، وہ سارے حیران تھے آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ تھے، تو ان کی بات بھی آپ کو اس ضمن میں سنا دوں ایک۔ تو حضرت خالد تھے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، وہ فرمانے لگے ایک موقع پر شاگردوں سے کہ حضرت خالد بن ولید کی بات بھی مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے اور مجھے بڑی عجیب حیرانگی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیا؟ کہ خالد بن ولید آخری وقت میں کہہ رہے تھے، رو رہے تھے، کاش میری موت چارپائی پر نہ آتی، میری موت میدان جنگ میں آتی۔ آپ میری بات کو سمجھے گی نہیں، میں پھر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید کی یہ بات ہے بڑی عجیب و غریب کہ رو رہے تھے، کاش میری جو ہے نا موت میدان جنگ میں آتی، گھر نہ آتی۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نے کیا عجیب بات کہی، کہا جس شخص کو اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو خدا کی تلوار کوئی توڑ نہیں سکتا، خدا کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، خالد کی کیسے موت میدان جنگ میں آتی؟ جی اس لیے فرمایا۔ اور پھر ساتھ ہی ایک اور انہوں نے بات فرمائی، وہ بھی آپ کی تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ کیا عجیب سی بات، تو فرمانے لگے ارے مولوی اشرف علی اللہ جنت کیا دیں گے؟ مولانا منیر صاحب فرمانے لگے ارے مولوی اشرف علی اللہ ہمیں جنت کیا دیں گے؟ اپنی خدائی کا ایک حصہ دے دیں گے۔ جنت کیا دیں گے؟ اپنی خدائی کا ایک حصہ دیں گے۔ حضور وہ کیسے؟ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ جو آپ حکومت زور لگا لے وہ موجودہ دریاؤں کا، سمندروں کا، نہروں کا رخ نہیں پھیر سکتی ساری حکومتیں اکٹھے ہو کر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے تو ظاہر ہے تجری من تحتها الانہار، تجری تحتها الانہار، نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ فرمایا ہم اپنے بندوں کو اتنا کر دیں گے کہ وہ جس طرف رخ پھیرنا چاہیں گے، آنکھ کا اشارہ کریں گے، وہاں نہروں کا رخ بھی پھر جائے گا۔
تو فرمایا ارے مولوی اشرف علی جنت کیا دیں گے بھائی، وہ تو اللہ خدائی میں سے ہمیں کچھ حصہ دیں گے۔ تو ابو سفیان بھی پہلے اسلام کے خلاف رہے، تو لیکن جن عجیب بات ہے، ہمارے نبی جو لڑے اسلام کے خلاف، مجال ہے جب آیا تو یہ کہے جاؤ تمہاری کوئی معافی نہیں، اور نہیں جو آ گیا سبحان اللہ، میرے نبی نے اپنی رحمتوں کی کملی بچھا دی اس کے۔ اور آتا ہے روایات میں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور ہماری بھی ظاہر بات ہے کہ وہ دادی ہوئی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو شوق ہوا کہ میں اپنے بیٹے محمد کو ملاؤں جا کے۔ تو وہ تو طائف میں ہوتی تھی، مولانا عبد الجبار ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ میں طائف میں ہوتا تھا، تو میں نے کہا یار حضرت حلیمہ سعدیہ کا مقام دیکھوں گا، ہم تھک گئے، اور جا کر کہیں ان کا مکان اسی حالت میں بوسیدہ تھا، دیکھ کر طبیعت خوش ہوئی، اور کہنے لگے ہم سوچتے رہے واہ مکان تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تیرے اندر محمد کریم کھیلے ہیں اس میں، سبحان اللہ۔ تو جب آئی ایسے حضور نے دیکھتی پہچان لیا۔ جو ماں کو یہ کہے میں نے تجھے نہیں پہچانا، وہ کوئی بندہ ہے نہیں، دور سے پہچان لیا۔ کہاں آپ کا کتنا اونچا مقام کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے، تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنی رحمت والی چادر نیچے سے نکال کر اپنی ماں کے قدموں میں رکھ۔ جی کتنا جی خوش ہوا اماں حلیمہ کا۔ بیٹھو، پھر کہا بھائی میری اماں جی آ گئی ہیں، وہ زمزم بھی لاؤ، میری اماں جی آئی ہیں کھجوریں بھی کھلاؤ، تو اپنی رحمت والی کملی بچھا دی۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ وہ بیٹھی ہیں، کتنا اونچا مقام ہے ان کا، تو بیٹھی ہیں کھا رہی ہیں پی رہی۔ تو جب انہوں نے کہا اچھا بیٹا اب میں جانا ہے، میں نے اجازت دے دے، تو ٹھیک ہے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب تک حلیمہ حضور کی نظروں سے غائب نہیں رہی، حضور اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، ماں کی قدر کرو اور ماں کو ستائے نہیں۔ یاد رکھیے اگر ستائیں گے تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھ لے، رحمت کی نظر سے، گور کر نہیں، کسی نے مجھے روٹی نہیں دی، پیسے نہیں، تو گورنے لگے گا تو نقصان ہے۔ محبت سے، شفقت ہے کہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پالا ہے، اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، محبت کی نظر سے دیکھ لے۔ فرمایا اور تو حج و عمرے کا ثواب لے رہے ہیں، سعودی عرب جا کر اللہ اس کو بیٹھے بٹھائے یہاں مقبول حج و عمرے کا ثواب دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ تو ان کی بات۔ اور غزوہ حنین جب ہوا تو عورتیں بہت ساری گرفتار ہوئی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ایک اس کچھ جب عورتیں گرفتار ہوئی تو ایک عورت نے کہا کہ کون ہے تمہارے سردار؟ انہوں نے کہا ہمارے سردار ہیں حضرت محمد۔ سبحان اللہ، یہ کیا عجیب بات ہے کہ اللہ نے لفظ محمد میں 2 میمیں رکھی۔ آپ دیکھو، محمد، تو جب محمد کہتے ہیں، توجہ کرنا، جب محمد کہتے ہیں تو ہونٹ سے ہونٹ ملتا ہے، اور یہ تو ہے نام محمد کی برکتیں، اور اگر کام محمد سے اگر کوئی جڑ جائے تو بندہ زمین سے اٹھ کر خدا سے ملتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی بات ہے۔ محمد ہونٹ ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سمجھا دیا کہ محمد تھے ہی پیار کرنے والے، ملانے والے تھے، ٹکڑے کرنے والے نہیں تھے۔ تو اس عالم میں ایک اس نے پوچھا کون ہے تمہارے سردار؟ کہا محمد۔ کہنے لگے اوہو، ان کا نام تھا شیما۔ تو کہنے لگے اچھا محمد، ہاں وہ تو میرے بھائی ہیں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ بس وہ جگہ دکھاؤ۔ تو وہ آئی تو نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، ابھی تو پہچانا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا محمد ہو تم؟ ہاں جی۔ تو حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے کہا نہیں، کیونکہ عرصہ بیت چکا تھا۔ تو حضرت شیما نے اپنا کپڑا اٹھایا اور یہاں نشان دکھایا، میرے پیارے محمد جب چھوٹے ہوتے تھے آپ، اور میں بھی چھوٹی ہوتی تھی، یہاں آپ نے دانت سے مجھے کاٹا تھا، اب تک یہ نشان ہے تیرے پیار کا۔ میرے بزرگ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بڑی بہن کے لیے بھی ہمارے نبی کریم نے اپنی رحمت والی چادر بچھا دی، اس پر بٹھایا، کھجوریں کھلائی، اور جناب پانی زمزم پلایا، اور جب تک وہ آنکھ سے غائب نہیں ہوئی حضور بیٹھے نہیں۔ پتہ چلا کہ بڑی بہن کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں، اپنے عزیزوں سے کہتا ہوں، پیاروں سے کہتا ہوں، ماں باپ، اپنی بہنیں، اپنی
بڑی اور چھوٹی، ان کی قدر کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو. زندگی مختصر ہو رہی ہے، قیامت بہت قریب آ رہی ہے. تو جو میں بات آپ کو سنانے لگا تھوڑا سا وہ سنا دوں. تو میں یہ پھر آخر میں انہوں نے کہا تھا وہ صحابہ کا، وہ بھی سنا دوں گا. جو تنگ ہو رہے ہیں میرا خیال یار مجھے سارے کہہ دو جی اب بس کر دیں. آپ نہیں ارشاد فرمائیں. سارے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، پتہ چلے کہ اس کو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ حق جاریہ. توجہ فرمائیں. سلام اس پر کے دشمن کو حیات جاویداں دے دی. سبحان اللہ. سلام اس پر کے دشمن کو حیات جاویداں دے دی. سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی. کیا کہا صاحبہ نے؟ حضور یہ اپنی قوم کا سردار ہے، آپ اس کو نواز دیں اور اس کو مقام دے دیں تو اس کا دل مضبوط ہوگا اور اسلام پر قائم دائم رہے گا. تو آپ نے کہا سنو، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا اس کو بھی میں معافی دے رہا ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کو معافی دے رہا ہوں میرے بھائیوں. تو یہ آپ نے فرمایا. تو کیا سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا. سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا. آخر میں کیا بات کہی؟ تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. آپ نے کیا عجیب جملہ کہا. تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب یزدانی. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم.